الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلی روایات میں ہم نے قسطنطنیہ اور رومیہ کے فتح کے بارے میں کچھ روایات بیان کی تھی اور کچھ محققین کے اقوال ہم نے ذکر کیے تھے۔ تو صحیح مسلم کی کتاب الفتن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک حصہ سمندر میں ہے اور دوسرا حصہ خشکی میں ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، جی ہاں، ہم نے اس شہر کا نام سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 70,000 بنو اسحاق کے جو لوگ اس شہر کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے۔ جب یہ مجاہدین یہاں آ کر قیام کریں گے تو اسلحہ سے جنگ نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے، صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے تو شہر کا ایک جانب فتح ہوگا اور مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ سمندر والے حصے کے بارے میں آپ سے سن میں فرمایا یا خشکی والے کے بارے میں فرمایا۔ دوسری بار جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے تو دوسری جانب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ پھر تیسری بار مسلمان نعرہ تکبیر لگائیں گے تو ان کے لیے پورا شہر کھل جائے گا اور مسلمان شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کریں گے۔ اس وقت ایک چیخنے والا آواز لگائے گا کہ دجال نکل چکا ہے، لوگ یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس جائیں گے۔ اس روایت میں بنو اسحاق کا لفظ ہے۔ علامہ نووی نے قاضی ایاض سے نقل کیا ہے کہ صحیح مسلم کے سارے نسخوں میں یہی بنو اسحاق ہے، تاہم بعض محققین نے بنو اسماعیل کا لفظ ذکر کیا ہے، اور حدیث کا سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عرب ہیں جو اس قسطنطنیہ شہر کو فتح کریں گے۔ اور ذمہ پر کی روایت میں ہے کہ روم ان کو کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف عربوں کی جنگ کے لیے کافی ہو گئے۔ پھر یہ رومی دھوکہ کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف عظیم جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ اب یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عرب اور روم میں ملحمہ ہوگا۔ اس بات کی احادیث اسی کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ جو ملحمۃ الکبریٰ کی جنگ میں شریک ہوگا وہی قسطنطنیہ کی فتح میں بھی ہوگا۔ حضرت عمر ابن عوف کی حدیث میں یہ جملہ ہے کہ ثم یخرج الیہم روقۃ اہل الحجاز، یعنی روقۃ المسلمین من اہل الحجاز۔ اب یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اب ان دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو بنو اسماعیل لفظ ہے وہ مراد ہے، نہ کہ بنو اسحاق۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو یورپی مسلمان ہوں گے تو وہی لوگ قسطنطنیہ کو تکبیر اور تحلیل کے نعروں سے ہی فتح کریں گے، اور یہ بغیر کسی شک کے بنو اسحاق ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کے بارے میں پٹھانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت مستدرک علی الصحیحین میں کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف سے بھی منقول ہے، جو اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب مسلمانوں کے اسلحے کا قریبی ڈپو اور حفاظتی پہرے کی چوکیداری کا مقام بولا میں نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے علی، اے علی، اے علی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمایا، تم انگریزوں سے عنقریب لڑائی کرو گے، تمہارے بعد آنے والے لوگ بھی انگریزوں سے لڑیں گے،
یہاں تک کہ مسلمانوں کے بہترین قوی اور خوبصورت نوجوانوں کی ایک جماعت حجاز سے نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی سے نہیں ڈرے گی، اور قسطنطنیہ تسبیح و تکبیر سے فتح کرے گی۔ اس جنگ میں تمہیں اتنی غنیمتیں ملیں گی جتنی اس سے پہلے نہیں ملی ہوں گی، یہاں تک کہ غنیمت جھالوں میں بھر بھر کر تقسیم کرو گے۔ اس دوران ایک شخص آئے گا کہ دجال تمہارے اولاد میں نکل چکا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ بات جھوٹی ہوگی۔ اس کو پکڑنے والا بھی پشیمان ہوگا اور چھوڑنے والا بھی پشیمان ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ آواز لگانے والا کون تھا، مگر اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ ایک ابتدائی لشکر مقام لد کی طرف بھیج دو، اگر مسیح دجال نکلا ہو تو یہ لشکر آ کر تمہیں خبر دے گا۔ یہ لشکر جب آئے گا تو یہ کوئی آثار نہیں دیکھے گا اور لوگ پرامن ہوں گے، تو کہیں گے کہ چیخ صرف ایک خبر تھی، جاؤ اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس جانب بھی نظر رکھو، مگر لوگ سب کے سب وہاں جانے کا قصد کریں گے کہ اگر وہ نکلا ہے تو ہم ان سے جنگ کر لیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر لیں، کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو ویسے وہاں تمہارے شہر اور قبائل ہیں تو وہاں جاؤ گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے واقعات ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، جیسے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے وقت دجال کا خروج ان روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح امام ابو الحسن محمد بن عبداللہ الکسائی نے قصص الانبیاء میں ایک کعب احبار سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت مہدی روم کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد روم اور قسطنطنیہ کا ذکر فرمایا، پھر کہا اس کے بعد دجال اعور نکلے گا، اور دجال ایک لمبا چوڑا آدمی ہوگا جس کی دائیں آنکھ مسح ہوگی اور بائیں آنکھ ستارے کی مانند ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا، یعنی کافر۔ دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی اسے سنے گا تو وہ دجال کی پیروی کرے گا، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ دجال کہے گا جو مجھے سجدہ کرے گا یہ اس کی جنت ہے، جو انکار کرے گا تو اس کو آگ میں داخل کرے گا۔